السلام علیکم۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 آف یقین کا سفر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات کے اس سناٹے میں جہاں دنیا خواب خرگوش کے مزے میں ہوتی ہے، وہیں کراچی کے ہائی وے پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد بائک ریس دیکھنے آتی ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں جہاں روشنیوں کی جگمگاہٹ اور لوگوں کی آوازیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ نیل نیل نیل، تماشائی میں سے سبھی کے منہ سے اس وقت صرف ایک ہی نام کا ورد نکل رہا تھا۔ یار ایک بات تو بتا، لوگوں کا مجمع کہ ایک سائڈ کھڑے لڑکے نے اپنے پاس کھڑے لڑکے سے کچھ پوچھنا چاہا۔ ہاں پوچھ۔ یہ جو دور سے ایک بائک نظر آتی ہے، یہ تو نیل کی نہیں ہے، اور دور دور تک نیل کی بائک کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور ریس بھی ختم ہونے والی ہے، پھر بھی یہ لوگ نیل کا نام ہی کیوں چلا رہے ہیں؟ پہلا شخص تجسس سے دور سے آتی بائک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور اس کے سوال پر مقابل حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ تم پہلی بار آئے ہو کیا ریس میں؟ وہ اسی سوال سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ خوشی سے بتاتا ہے۔ تو میرے بھائی سن، ریس کسی کی بھی ہو، فنشنگ لائن کے قریب آتی بائک کسی کی بھی ہو، یہاں ہمیشہ پورا مجمع صرف نیل کا نام پکارتا ہے، کیونکہ سامنے کوئی بھی شخص ہو، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر ریس میں نیل شامل ہے تو سمجھو ریس شروع ہونے سے پہلے ہی جیت نیل کے نام ہوتی ہے۔ وہ لڑکا اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو تفصیل بتا رہا تھا، اور سننے والا ابھی دور سے آتا ایک بائک کو دیکھ ہی رہا تھا جو فنشنگ لائن کے قریب آ چکی ہے کہ اچانک ایک اور بائک ہوا کی دوش سے فنشنگ لائن پار کرتی جیت اپنے نام کروا چکی تھی، اور ایک بار پھر پورے مجموعے میں نیل کا نام کی پکار تھی، جو ہمیشہ کی طرح ہی اس ریس کا جیتا ہوا کھلاڑی رہا ہے۔ ویسے تیری یہ عادت ختم نہیں ہوگی نا؟ ریس ختم ہونے کے بعد 3 بائک سوار ایک جگہ ہیلمٹ پہنے کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ایک بائک سوار نیل سے مخاطب ہوتا ہے۔ کون سی عادت؟ کندھے اچکاتے اسی سے سوال کیا گیا۔ یہی، مقابل کو ریس جیتنے کی پوری خوش فہمی دے کر اینڈ میں بازی لے جانا۔ یہی تو نیل کا لیول ہے، اور اسی میں ہی مزہ آتا ہے۔ وہ فخریہ جتائے ہوئے جواب دیتا ہے۔ ایک ریس ہو جائے۔ وہ تینوں ابھی اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ پاس میں ایک اور بائک ریسر آ کر نیل کو آفر کرتا ہے۔ نہیں، ابھی موڈ نہیں ہے، نیل انگڑائی لیتے ہوئے بیزاری سے جواب دیتا ہے۔ صاف صاف بولو نا کہ ڈر گئے۔ بائک سوار شیطانی مسکراہٹ سے سامنے والے کو اکساتا ہے، اور اس کے سوال پر نیل اور اس کے دونوں دوستوں نے بے ساختہ ہنسی مسکراتے ہیں۔ یہاں پورے مجموعے کو پتہ ہے کہ نیل کس آفت کا نام ہے، اور نیل نے ڈرنا یا ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بچے، اگر تیرا ہارنے کا اتنا موڈ ہو رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم اپائنٹمنٹ لے لینا میرا، پھر دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ نارمل مگر جتانے والے انداز میں کہتا ہے۔ سامنے والے کو سلگا جاتا ہے۔ ہیلو نیل جی۔ نیل نے ایک نظر سے لڑکے کی آواز پر متوجہ ہوتا ہے۔ جہاں ایک لڑکا اور ساتھ میں لڑکی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بنا لڑکی پر نظر ڈالے لڑکے کی طرف دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کی ریس دیکھی، پہلی بار دیکھی ہے، اینڈ آئی مسٹ سے کہ آپ کا اسٹائل بیسٹ ہے، وہ لڑکا جوش سے اسے بتاتا ہے۔ تھینکس، نیل اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اتنا ہی کہتا ہے۔ ویسے اپنا چہرہ نہیں دکھانے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ مقابل لڑکا تجسس سے نیل سے پوچھتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے مجموعے سے ہی سنا تھا کہ آج تک کسی نے نیل اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چہرے نہیں دیکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ہر ریس میں ہیلمٹ پہنے آتے ہیں اور جیتنے کے بعد زیادہ دیر تک رکے بنا ہی نکل جاتے ہیں۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی، نیل سادہ سے لہجے میں جواب دیتا ہے۔ ہائے، آنکھیں ہی اتنی حسین ہیں، یہی ہیلمٹ ہینڈل نہیں ہوتی، ہم تو انہی کے دیوانے ہیں، خدا جانے چہرہ دیکھ لیا تو کیا ہوگا ہمارا۔ ساتھ کھڑی لڑکی شیرین لہجے میں اس کی ہیلمٹ سے نظر آنے والی آنکھوں کی تعریف کر رہی تھی، اور اس کے لہجے پر نیل نے ایک سرد نظر سے اسے گھورا، اور پھر ان دونوں کی طرف پش کر کے دوبارہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا۔ چلیں چلیں،
کہتے ہوئے اس نے اپنے بائک اسٹارٹ کی اور ساتھ میں باقی دونوں نے بھی وہی عمل کیا۔ لیٹس سی ہو ول ون ٹوڈے۔ نیل کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ تینوں وہاں لوگوں کی نظروں سے پلک جھپکتے غائب ہو گئے اور پیچھے صرف دھول مٹی ہی رہ گئی۔ بھابھی آپ یہاں آ کر بیٹھے میرے ساتھ، براق نے بس کے دروازے سے اندر آتی زوش کو دیکھتے ہوئے کہا، جس سے زوش مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ زاویار دروازے کے ساتھ خالی سیٹ پر جا بیٹھا۔ زاویار کے ساتھ خالی سیٹ دیکھتے سویرا جلدی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ زاویار نے ایک ناگوار نظر اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ کے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ بھابھی وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں مجھے گرمی سی لگ رہی ہے، آپ مجھے اپنی سیٹ دے دیں۔ براق کے کہنے پر سویرا کا دل کیا کہ وہ اس کی جان لے لے، وہ اسے جان سے مار دے، اور وہیں زاویار بنا کچھ بولے زوش کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور سکون کی ایک لمبی سانس بھری۔ زوش کو اس کی حالت پہ ہنسی آئی جسے وہ چھپا گئی۔ اور سویرا کیسا لگ رہا ہوں میں؟ براق نے جان بوجھ کے اسے کندھا مارتے ہوئے تنگ کیا۔ زہر لگ رہے ہو، سویرا نے ہلکی آواز میں ایک ایک الفاظ چبا کر کہا۔ تو پھر کھا کے مر کیوں نہیں جاتی تم؟ وہ بھی کہاں چھپ بیٹھنے والوں میں سے تھا اور اسی طرح بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس میں آتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ آرام کرنے کے بعد اب وہ سب لان میں زمین پر گول دائرے میں بیٹھے گیم کھیل رہے تھے۔ چلے ہم ٹروتھ اور ڈیئر کھیلتے ہیں، لیکن رولز تھوڑے الگ ہوں گے۔ اس باؤل میں بہت ساری چکس ہیں، کوئی بھی ایک بندہ اس میں سے چیک نکالے گا اور پھر اس کا جواب اس پہ جو لکھا ہوگا وہ سب کو کہنا ہوگا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ عائشہ اور مانور دونوں نے مل کے وہ چکس تیار کی تھیں، جن کو رولز بتانے کے بعد مانور نے ایک چک نکال کر عائشہ کو دی اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سو یہ ایک سوال ہے کہ کیا کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ عائشہ نے چیک پڑھتے ہوئے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ مانور سے شروع کرتے ہیں، تم بتاؤ مانور، کبھی ہوا ہے کیا؟ نہیں، مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی اور میرے نزدیک یہ سب فضول ہے، اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ راپی اب آپ جواب دیں۔ نہیں، مجھے کبھی ہوا نہیں اور نہ میں اپنے دل کو اجازت دی ہے ان سب کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پیار وہی ہوتا ہے جو آپ کو اپنے محرم سے ہو، جس پر آپ کا محرم کا حق ہو، بس۔ حور کے جواب دینے پر جہاں مصطفیٰ کب سے اسے نظروں کے حساب میں لیے بیٹھا تھا، اس جواب پر اسے سکون اور خوشی محسوس ہوئی۔ براق اب تمہاری باری۔ مجھے کبھی ہوا تو نہیں تھا، لیکن اب شاید ہونے کا خدشہ ہے، براق نے ایک نظر مانور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سویرا، وہ سویرا کا جواب جانتے تھے، لیکن پھر بھی گیم تو کھیلنی تھی نا۔ تم لوگ یہ پوچھو کہ مجھے کیا کیا نہیں ہوا، کیونکہ میں جب اسے دیکھتی ہوں مجھے ایک نئے سرے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، سویرا خوشی سے زاویار کو دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اس جواب پر زوش نے نظریں زاویار کی جانب بڑھائیں جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی اب آپ کی باری۔ نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ سے بھی محبت بنا کسی مطلب کے بے لوث محبت کر سکتا، عائشہ کے پوچھنے پر زوش نے بنا کسی تاثر کے جواب دیا۔ زاویار بھائی چلیں جواب دیں۔ ایک ہی شخص پر ختم کر دی اپنی ساری چاہت۔ اب محبت کسے کہتے ہیں یہ معلوم نہیں۔ زاویار کی نظریں اب بھی اپنے سامنے بیٹھی زوش پر تھیں۔ اس جواب پر سویرا کو حیرانگی کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین نہیں کر سکتی کہ وہ کس سے محبت کر سکتا ہے، جبکہ زوش اس کا جواب سنتے ہی نظریں زمین پر مرکوز کر کے بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ بھائی اب آپ بتائیں۔ شاید ہاں اور شاید نہ، اور اگر ہوا بھی ہے تو تم لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ مصطفیٰ نے شرارتی انداز میں جواب دیا، جس پر زاویار ہنس دیا، کیونکہ شاید وہ اندازہ لگا سکتا تھا اس کی کیفیت کا۔ سعد بھائی آپ بتائیں۔ مجھے یقین نہیں ہے محبت پہ، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوکے، تو سب نے جواب دے دیا، اب اگلی چک کھولتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کافی ٹائم گیم کھیلتے رہے، خوشیوں میں لگے رہے اور ایک اچھا وقت ساتھ گزارا، اور اچھے ماحول میں کھانا کھانے کے بعد کافی تھکن کے باعث وہ سب اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ زاویار اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اسے مصطفیٰ نے روکا۔ میرے بھائی سونے جا رہے کیا؟ نہیں، واک کرنے جا رہا ہوں، جانا ہے کیا؟ وہ اس کے بےتکے سوال پر جلا تھا۔ نہیں، واک پہ صبح چلیں گے، تو ابھی روم میں جا، ایک سرپرائز ہے تیرے لیے۔ مصطفیٰ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔
تو اندر جائے گا تو سمجھ آئے گا۔ میرا اور براق کا پلان تھا یہ، کہتے ہی مصطفیٰ نے اسے اندر دھکا دیا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا تو زوش کو پریشان کھڑے پایا۔ کیا ہوا ہے؟ اس سوال پر زوش نے ایک پریشان نظر زاویار کے چہرے پر ڈالی اور پھر سامنے رکھے چھوٹے سنگل بیڈ پر، جس بیڈ پر ایک وقت میں ایک انسان آرام سے سو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، زاویار نے اپنی ہنسی پر ضبط کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ اب کیا کریں؟ چہرے سے پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ پھر تم ایک کام کرو، تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں زمین پہ سو جاؤں گا۔ اس کی پریشانی کا حل نکالتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، جہاں کوئی صوفہ بیڈ نہیں تھا۔ یقیناً یہ سب ان دونوں کی شرارت تھی۔ نہیں، تم نیچے نہیں سو سکتے؟ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر دونوں ہی بیڈ پہ سو جاتے ہیں، ایک رات کی بات ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، لیکن زاویار کی نظریں سے پریشان ہو کر نظریں چراتے یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں بیڈ پر لیٹے وہ دونوں ہی کمرے کی چھت کو دیکھ رہے تھے۔ نیند کوسوں دور تھی۔ تم نے MBBS کی فیلڈ کیوں چنی؟ زوش نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے شوق تھا شروع سے ہی ڈاکٹر بنوں، لوگوں کے کام آؤں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپریشن تھیٹر کے باہر بہت سارے لوگ اندر لیٹے اپنے وارث کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور باہر جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے چہروں پر ایک الگ سی خوشی دکھتی ہے، جیسے انہیں کسی نے ایک نئی زندگی دے دی ہو۔ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ زاویار اس سے گفتگو لمبی کرنے کے لیے یہاں وہاں کے سوال کرنے لگا۔ میرا A+۔ ارے واہ، میرا بھی A+ ہے، اسے خوشی سے بتایا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کی طرف رخ کیے لکھنے لگا کہ اس کی آنکھیں بند دیکھ کر خاموشی سے اس نے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ سو چکی تھی۔ رات کو کسی پہر خود پر کچھ محسوس کرتے ہوئے زاویار کی آنکھ کھلی۔ نظریں اپنی بیوی پہ گئیں، جو اس کی بازو پر سر رکھے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا ان میں ایسا؟ کیا تھا اس کو دیکھنے کے بعد جہاں پھیکا لگنے لگتا تھا؟ سفید رنگت، گلابی گال اور ہونٹوں کے کنارے پہ تل۔ یہ نیند بھی کتنی مہربان تھی، ورنہ کھلی آنکھوں سے وہ کبھی اس کے قریب نہ آتی۔ وہ یک تک اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ قابل رشک ہو تم، یقین جانو۔ کیا ایسا ممکن ہے کوئی میلوں دور ہو کر بھی کسی شخص کے دل اور ذہن پر حکمرانی کر سکے؟ ہاں تم ہو، تم بالکل وہی ہو۔ اسے اس طرح کئی لمحے وہ محفیت سے دیکھتا رہا اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ٹھنڈی ہوا میں وہ جاگنگ کرنے کے بعد کانوں میں ایئرپوڈز لگائے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے دروازے سے اندر آئے وہ پانی لینے کے لیے غرض سے فریج کی طرف گیا کہ کچن کی لائٹ آن دیکھ کر وہ رکا۔ اتنی صبح کون جاگ سکتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتے کچن کی طرف آیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اتنی صبح جاگتی ہیں کیا؟ وہ کچن میں ٹائل سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ہاں، اکثر جاگ جاتی ہوں۔ اور آپ؟ ہاں، میں واک کرتا ہوں، اسی لیے جاگ جاتا ہوں۔ چائے پئیں گے؟ حور نے مسکراتے ہوئے آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، اگر آپ بنا کے دیں گی۔ مصطفیٰ ہاتھ آئے موقع کو کیسے جانے دیتا، اور اس کی بات سنتے وہ دوبارہ چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت باہر باغ میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میں اڑتے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے مصطفیٰ نے پوچھا۔ فیشن ڈیزائننگ۔ اور آپ یقیناً MBBS۔ اپنا جواب دینے کے بعد حور نے یقین دہانے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل۔ سر کو ہلکی سی جنبش دیتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی ہمیں بھی پوچھ لو، چائے کا اکیلے ہی پیے جا رہے ہو۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اپنے پیچھے آواز آنے پر وہ پلٹے، جہاں براق انگڑائی لیتے ہوئے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ براق تم بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی چائے لے کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہربانی ہوگی بھابھی آپ کی۔ بھابھی؟ او سوری، زوش بھابھی کو بھابھی بول بول کر عادت ہو گئی ہے تو منہ سے نکل گیا۔ براق نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا، میں لے کے آتی ہوں چائے، حور مسکرا کر کہتے ہوئے اندر چل دی۔ تجھے کباب میں ہڈی بننا لازمی تھا کیا؟
مصطفیٰ نے جلے بنے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، یہاں کباب بھی بن رہے تھے کیا؟ براق نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی چپ، اتنی نیند آئی تھی تو سو جاتا، باہر کیوں آیا؟ براق کی بات سے مصطفیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، تبھی تو وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں روم میں جا رہا ہوں اپنے، وہ جلے بنے لہجے میں کہتا ہوا اندر کی طرف چل دیا، جبکہ براق وہیں کوسی سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ سب سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج ڈھلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ چونکہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، پتہ چلا سوئمنگ پول کے اندر گر گئی تو نظر بھی نہیں آؤ گی۔ تم بھی وہاں سے ہٹ جاؤ، تم غلطی سے اندر گئے تو سارا پانی باہر آ جائے گا۔ مانور نے بھی اسی کے انداز میں اپنا حساب برابر کیا۔ یا زوی اپنے دیور کو سمجھاؤ، میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا یہ۔ او ہیلو، اب میری بھابھی ہے وہ، تم یہ میری سائڈ لیں گی کیوں بھابھی؟ وہ زوی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اتنا شریف سا تو دیور ہے میرا، وہ مانور کو دیکھتے ہوئے ہنس کے کہنے لگی، جس پر وہ سیدھا ہو کر اکڑے انداز میں بیٹھا۔ اتنا شریف ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے اس سے۔ مانور کو جیسے اس کی شرافت والی بات ہضم نہ ہوئی۔ زوی، زاویار کہاں ہے؟ اس کو بھی بلا لو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، حور نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے زاویار کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ شاید ٹیرس پر گیا تھا، صبر میں دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ حور کو جواب دینے کے بعد وہاں سے اٹھ کے اندر جانے لگی۔ وہ ابھی ٹیرس کی طرف چل رہی تھی کہ ایک کمرے سے آتی آواز سن کر وہ ٹھٹکی۔ سویرا یار، اس کی شادی ہو گئی ہے، زوش اب اس کی بیوی ہے۔ وہ خود کو اس کی بیوی مانتی نہیں ہے۔ مجھے تو زبردستی کی شادی لگ رہی ہے۔ دیکھا نہیں تھا کل کیسے اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے نہیں ہے کس سے محبت؟ وہ گیم کے دوران دیے گئے جواب کے حوالے دیتے ہوئے کہنے لگی، زاویار میرا ہے اور میں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتی ہوں اسے؟ اور وہ زوش، اس میں ایسا کیا ہے جو زاویار اس سے محبت کرے گا؟ وہ حقارت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ویسے وہ لڑکی ہے تو بہت خوبصورت، لگتا ہے سارا حسن خدا نے اسے ہی دے دیا ہے۔ وہ ہوس بھرے انداز میں بولا۔ اچھا، میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا۔ وہ کہتے ہوئے باہر آیا تھا کہ وہیں زوش اسے باہر آتا دیکھ جلدی سے وہاں سے گزرنے لگی۔ زوش، تم یہاں؟ اس نے اسے رکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، زاویار کو بلانے جا رہی تھی، وہ سرد میری میں جواب دیے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی ہوئی بکواس پر اس کا دل کیا کہ منہ توڑ دے اس کا، لیکن وہ اس وقت اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ زوش کا نام سن کر سویرا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور ابھی وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر ٹیرس کی طرف جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ پلٹی نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ آج تمہاری غلط فہمیاں دور کرتی ہوں میں میڈم، وہ دل میں کہتی ہوئی ٹیرس پر گئی جہاں زاویار موبائل پر لگا کسی سے بات کر رہا تھا۔ ٹیرس پر پہنچنے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور اس کی پشت دیکھنے لگی جو ایک ہاتھ جیب میں ڈالے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آہستہ سے چلتی وہ اس کے پیچھے سے ہک کر گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ خود کے سینے پر ایک نرم لمس محسوس کرتے وہ فون پر الوداعی کلمات کہتے فون کاٹ چکا تھا۔ فون پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے وہ پلٹا تھا۔ تم نیچے کیوں نہیں آئے؟ وہ زاویار کے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے گرد رکھتے اور خود اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے مٹھاس بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی اس حرکت پر زاویار کی تمام ارمان جگا چکی تھی، لیکن خود پر قابو کرتے جواب میں زاویار نے آبرو اچکائے، جس پر زوش نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ سمجھانا چاہا۔ زاویار نے اس کی نظروں کے اشارے سمجھتے اپنی نظریں ٹیرس کے دروازے پر دوڑائیں جہاں اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں ہر اس جگہ کے 1000 بار صدقے جو تمہیں میرے اتنے قریب لائے، وہ اپنی سوچوں میں کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ سویرا۔ اور سویرا کے نام پر زاویار کے چہرے پر آئی ناگواری زوش کو محسوس ہو چکی تھی۔ ویسے کتنی چپکو ہے یہ؟ زوش کی بات پر وہ کھل کے ہنسا، جس سے اس کے گال کے گرہیں نمایاں ہوئے۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے ہنستا دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتی ہے سویرا، کوئی عام مرد نہیں ہے، وہ زاویار سلطان ہے، سرخ سفید رنگت، مغرور ناک، نیلی گہری آنکھوں کا مالک۔
وجاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنے حسن سے اپنا اسیر بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ کسی چہرے کو اتنا غور سے نہیں دیکھتے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ زاویار کی آواز پر زوش نے اپنی نظروں کا زاویہ نہ بدلا۔ تم تو خیر سب کے ہی محبوب ہو، وہ ہلکی آواز میں بربرائی تھی۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس کا محبوب ہوں؟ فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ میرا محبوب کون ہے۔ کون ہے تمہارا محبوب؟ وہ بے دہانی سے سوال کر بیٹھی۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ زوش کے سوال پوچھنے پر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خیر سویرا جا چکی ہے، اب تم ایزی ہو سکتی ہو۔ زاویار کے بتانے پر وہ اپنی حالت پر غور کرتی ہے، اس سے دور ہوئی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں وہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ڈوبتے سورج کو دیکھتے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ مصطفیٰ باہر لان میں آیا تو سامنے حور کو بیٹھا دیکھ وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بس ایسے ہی بیٹھ گئی تھی اور نہیں لگتی ٹھنڈ، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ کو بے تکی یا بری نہ لگے تو؟ ہاں پوچھیں۔ آپ کو محبت پہ یقین نہیں ہے کیا؟ مصطفیٰ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے؟ بس ایسے ہی پوچھ لیا، آپ جواب تو دیں۔ محبت ایک خوبصورت احساس ہے جو رشتوں کو مضبوط بنا دیتی ہے، اسی لیے مجھے محبت پہ یقین ہے۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ اور آپ کو؟ ہاں شاید۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا جواب دے رہا تھا۔ اسے پتہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ پتہ چلنے پر وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، اور پتہ نہیں وہ میرے نصیب میں ہوگی بھی یا نہیں۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ زندگی میں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار لازمی کرنا، اس سوچ سے بلا تر ہو کے کہ وہ نصیب میں ہے یا نہیں۔ اسے ایک بار احساس ضرور دلانا کہ کوئی اس کے لیے بے غرض اور بے لوث ہے۔ حور نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اظہار آتا تو ہے، مگر اگر کروں تو کمال کروں، اگر وہ بن کے ملے محرم تو عشق بے مثال کروں۔ اس نے شوخ لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ نکاح کی نیت سے کی گئی محبت میں خدا برکتیں ڈالتا ہے۔ میں دعا کروں گی کہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے، اس نے نرمی سے کہا۔ حور کے اس طرح کہنے پر مصطفیٰ نے دل ہی دل میں آمین کہا، اور اسی طرح وہ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اب سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ چونکہ 2 دن کے لیے آئے تھے ہم، تم نے اس بیگ میں کیا کیا بھرا ہوا؟ اتنا بھاری ہے یہ؟ براق نے بیگ کو بس میں رکھتے ہوئے تھکے انداز میں اپنے ساتھ کھڑی مانو سے پوچھا۔ ویسے اتنا بڑا بیگ ہے، بندہ آسانی سے تمہیں بھی اس کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے براق نے دوبارہ تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری جو حرکتیں ہیں نا، عنقریب تمہیں میں جان سے مار کر تمہاری ڈیڈ باڈی اسی بیگ میں ڈالوں گی۔ وہ زج ہوئی تھی۔ تم زیادہ آسانی سے اس بیگ میں فٹ ہو جاؤ گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تنگ کر رہا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ بس میں تقریباً ہی اپنی طریقے سے سفر کا مزہ لے رہے تھے، سوائے سویرا کے، جو کہ اس وقت زوش سے حسد کر رہی تھی، جو زاویار کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ تم تھک تو نہیں گئے نا میرے سر رکھنے سے؟ اس نے غنودگی کی حالت میں دھیمی آواز میں پوچھا، جس پر زاویہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کندھے پر رکھی ہر چیز بوجھ ہے سوائے تمہارے سر کے، اس نے کہتے ہوئے سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ زوش نیند کی حالت میں اس کی کہی بات نہ سن سکی۔ سفر ختم ہوتے ہی سب اپنے گھر کو چل دیے۔ کافی تھکن ہونے کے باعث اپنے روم میں آتے ہی زوش سو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا اور پھر خود بھی بیڈ کی دوسری جانب سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ وہ زوش کی طرف کروٹیں لیٹا اس کی چہرے کو دیکھنے میں مہوو تھا، اور اسی دوران خود بھی نیند کے آغوش میں اتر گیا۔ وہ رف سا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ابھی تک اندھیرے کا راج تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا جہاں 8 بج رہے تھے۔ اندر آتے اس نے پردے پیچھے کیے اور سامنے والے سوئے ہوئے وجود نے آنکھوں میں روشنی لگنے کے باعث اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ یار زوش، اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ یار سونے دو ابھی، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں کروٹ لیتے ہوئے بولی۔
میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھ لو تمہیں خود ہی لیٹ ہوگی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ 8 کے قریب ہی ہو رہا ہے وقت۔ اوہو، اور تم مجھے ابھی اٹھا رہے ہو؟ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اب باقاعدہ اسے دیکھنے لگی۔ جی میڈم، اب آپ اٹھ جائیں ورنہ اور لیٹ ہو جائیں گی۔ زاویات کو لگا وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کہہ رہی تھی، یار ابھی پورا 1 گھنٹہ ہے اور تم مجھے ابھی سے میری نیند خراب کر رہے ہو۔ وہ کمفرٹر ہٹاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم اٹھو گی، ناشتہ وغیرہ کرو گی، 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ نہیں نا، ان سب میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس، اور میں تیار ہو جاتی ہوں۔ خیر اب میری نیند خراب ہو ہی گئی ہے تو اٹھ جاتی ہوں، وہ افسوس سے کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، جس کے زاویات اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی لڑکی تھی جسے تیار ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ کافی تھا، اور یونیورسٹی لیٹ ہونے سے زیادہ اسے اپنی نیند خراب ہونے کا افسوس تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ جاگنگ والے حلیے میں تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنی گھڑی پہنے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، جہاں سامنے بیٹھی زوش کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ صوفے پر بیٹھی جھک کر شوز کے لیسز میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ واقعی اتنے کم وقت میں پوری طرح تیار بیٹھی تھی۔ اسے شوز کے ساتھ الجھا دیکھ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس یہ لیسز بن نہیں رہے۔ سر جھکائے ہی وہ اسے اپنی الجھن بتا رہی تھی، جبکہ زاویہ اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، جنہیں دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ پہلی بار لیسز باندھ رہی ہے، اور اگر وہ اسی طرح لگی رہی تو لیسز تو کبھی نہیں بننے۔ تم نے پہلے کبھی لیسز بندھے ہیں کیا؟ وہ فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر تجسس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہمیشہ مانو یاہور ہی میرے لیسز باندھتی تھی، مجھے باندھنے نہیں آتے۔ وہ اب تھکے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے، کہتے ہوئے وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ اس کے شوز کی طرف لے کر جانے لگا، جب زوش نے اپنے پاؤں اچانک پیچھے کیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ لیسز باندھ رہا ہوں یار، پاؤں آگے کرو۔ نہیں۔ کیوں؟ میں خود باندھ لوں گی، تم میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ اگر تم اسی طرح باندھتی رہی تو رات اسی میں ہی گزر جائے گی، اور پھر یہ نہیں بندھیں گے۔ کہتے ہوئے وہ زبردستی اس کے پاؤں آگے کر کے لیسز باندھنے لگا، اور زوش اسے دیکھنے لگی۔ وہ دنیا کے سامنے مغرور شہزادہ بنا پھرتا ہے، اور اس وقت جھک کر اس کے لیسز شوز کی لیس باندھ رہا تھا۔ ہو گئے، اب چلیں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور زوش سر اسباب میں ہلاتے اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کلاسز ختم ہو چکی تھی، اور دونوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ زاویات کی مصطفیٰ کی شکل دیکھتے ہوئے کچھ یاد آیا۔ ویسے کیا سوچا ہے تو نے؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے؟ کس بارے میں؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ حوریہ کے بارے میں؟ زاویہ نے معاملہ سمجھایا۔ حوریہ کے نام پہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ کیا کرنا ہے؟ بس سنڈے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ سنڈے کا ویٹ؟ کیوں؟ سنڈے کو ماما بابا کو لے کے جاؤں گا اس کے گھر رشتہ لینے۔ مصطفیٰ نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کرسی کے ساتھ پشت لگائی۔ کیا سچ میں؟ مطلب تو نے بھی شادی کا ارادہ کر لیا ہے؟ ہاں۔ اور بھابھی کیسی ہے میری؟ کیسی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کیا تو نے اسے بتایا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب پہ وہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ کیوں؟ میرے بتانے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیا ہوگا؟ تیری بیوی ہے، تجھے اسے بتانا چاہیے۔ جب کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرے تو وہی تمہاری زندگی بڑھا سکتی ہے، ورنہ عورت سے محبت کرنا صرف محنت ہے، اور یک طرفہ محنت سے انسان تھکتا ہے، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور میں اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤں گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مصطفیٰ کو مطمئن پایا۔ یار زوش، تمہیں زاویہ بھائی نے اجازت دے دی پڑھنے کی؟ مجھے تو لگا تھا کہ میں اکیلی ہی اب یونیورسٹی میں خوار ہوں گی۔ نہیں نہیں، ہم دونوں ساتھ میں ہی خوار ہوں گی۔ وہ کیا ہے نا، میرے سسرال والوں کی سوچ بڑی ہے، اور ظرف بھی۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے گہری بات کہہ گئی۔ چل اچھا ہے، اسی بہانے میں روز تجھ سے مل تو لوں گی۔ ویسے بھی جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی تو گھر کے چکر نہیں لگایا۔ فاطمہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اچھا، تم زیادہ ناراض نہیں ہو؟ میں آؤں گی کسی دن، ابھی چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، معصومیت سے کہتی وہ فاطمہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کہنے لگی، جس پر فاطمہ اپنی مصنوعی ناراضگی چھوڑ کر اس کے ساتھ کیفیٹیریا کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کے لیے ہے۔
وہ دونوں اپنے لنچ کا ویٹ کرتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی ان کی طرف آئی۔ میرے لیے؟ لڑکی کے ہاتھ میں سفید گلاب دیکھتے وہ حیرت سے اس کی طرف اشارہ کیے پوچھنے لگی، جی زوش آپ کا نام ہے نا؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب کیا۔ لیکن تم یہ مجھے کیوں دے رہی ہو اور یہ کہاں سے لائی ہو؟ کیونکہ پوری یونیورسٹی میں سفید گلاب تو ہے ہی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاب لیتے ہوئے چہک کر بولنے لگی، ہاں وہ بس ایسے ہی مل گیا تھا تو تمہیں دینے کا سوچ لیا۔ شکریہ۔ اس کے کہنے پر لڑکی وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ دوبارہ گلاب کی خوشبو کو سونگھنے لگ گئی۔ اوہو، تو سفید گلاب مل ہی گیا تمہیں؟ ہاں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے یہ کتنا پسند ہے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بتا رہی تھی، اور اس کی بات پر فاطمہ بھی مسکرا دی کیونکہ وہ اسے آج تک کافی وقت بعد مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں ہر فیکلٹی کا پروجیکٹ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور فریشر کا ایک سینئر کے ساتھ پیئر بنایا جائے گا جو کہ آپ کو پروجیکٹ بنانے میں ہیلپ کریں گے۔ سو ہیئر از یور سینئر۔ پروفیسر نے آڈیٹوریم میں ایک سائڈ پر بیٹھے BBA سینئرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہائے کاش اس والے سینئر کا پیئر میرے ساتھ بن جائے، کتنا ہینڈسم ہے یار۔ مانور کو اپنے پاس کھڑی ایک لڑکی کی آواز آئی جو براق کو دیکھ کر کمنٹ کر رہی تھی، سو مس کائنات، آپ کا پیئر مسٹر براق کے ساتھ۔ کائنات کو تو اپنے ساتھ براق کا نام سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ مس مانور، آپ کا پیئر حسنین کے ساتھ۔ اسی طرح پروفیسر نے باقی سب اسٹوڈنٹس کے پیئر بنائے اور سب کو اچھے سے اپنا پروجیکٹ بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ہیلو میں حسنین، اس نے آڈیٹوریم سے نکلتے ہوئے مانور کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہیلو، مانور نے رسماً جواب دیا۔ سو آپ ابھی فری ہیں تو آ جائیں، ہم ابھی پروجیکٹ پر کام شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں، کہتے ہوئے وہ دونوں لائبریری کی طرف چل دیے۔ یہ والا آئیڈیا کیسا ہے؟ کائنات خوشی سے لیپ ٹاپ براق کو دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، براق نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اس کی نظریں سامنے ٹیبل پر بیٹھی مانور پر تھیں جو کہ حسنین کے ساتھ بیٹھی لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے جب اس نے مانور کو حسنین کے ساتھ بیٹھے مسکراتے دیکھا۔ کل بناتے ہیں پروجیکٹ ہم، ابھی مجھے ضروری کام ہے، وہ کہتے ہوئے کائنات کو جواب کا انتظار کیے بنا بیگ اٹھا کر وہاں سے لائبریری سے نکل گیا جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا اچانک؟ کائنات خود میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ زوش یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی جہاں سامنے زاویہ بلیک پینٹ اور بلیک ہوڈی کے اوپر لیدر کی جیکٹ پہنے گاڑی کے ساتھ پش لگائے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ زوش کو دیکھنے اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ چلتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ زاویہ کی گاڑی کا کریٹ کھولنے پر زوش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ زوش نے اس کا پورا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، تم اتنا تیار ہو کے آتے ہو کیا؟ نہیں، تیار کہاں ہوا ہوں یار، سمپل سا تو ہوں، اور میں اپنی یونیورسٹی سے ڈائریکٹ تمہیں لینے آ گیا۔ اچھا، تو تم یونیورسٹی اتنا تیار ہو کے جاتے ہو؟ کس کو امپریس کرنے کے لیے؟ وہ اپنا رخ زاویہ کی طرف کرتے ہوئے بیٹھی۔ مجھے کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کبھی۔ گاڑی کو سگنل پر روکتے ہوئے اس نے زوش کو چہرہ دیکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن زوش کی نظریں گاڑی کے باہر کسی چیز پر مرکوز پاتے دیکھ وہ وجہ جاننے کی غرض سے پیچھے پلٹا جہاں ایک بچہ گجرے ہاتھ میں لیے بیچنے کے لیے کھڑا تھا۔ زاویہ نے ایک نظر دوبارہ زوش کو دیکھتے ہوئے بچے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور اس سے گجرے خرید کے اسے پیسے دیتے ہوئے دوبارہ زوش کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاتھ لاؤ، میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے اپنے لیے خریدے ہیں، خود پہنوں گا، اس نے زوش کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے اب گجرے پہنانے لگا۔ وہ بنا نظریں جھکائے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کیسے کسی کی دل کی بات بنا سنے سمجھ سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگ تو سننے کے بعد بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ اب ان پھولوں کی قیمت بڑھ گئی، زاویہ نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے پیار بھرے لہجے میں کہا جبکہ وہ بنا کچھ بولے سیدھی ہو کر بیٹھی اب گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔
زاویہ بھی دوبارہ گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھال چکا تھا۔ براق لگاتار غصے میں اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تم اس کے ساتھ کیسے مسکراتے ہوئے بات کر سکتی ہو یار؟ وہ خود سے کہتے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ کسی سے بھی بات کرے، کسی کے ساتھ بھی ہنسے، مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ خود پہ قابو پا رہا تھا۔ براق، کچھ نہیں ہوا، شاور لے اور ریسٹ کر لے، تھکن ہے، تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ موبائل یوز کرتے وقت وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں سامنے اپنی بیوی کو گلدستے کے ساتھ مصروف پایا۔ وہ سفید شلوار قمیص پہنے، رنگوں سے بھرا دوپٹہ اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ اس وقت سفید گلاب کی مانند ہی لگ رہی تھی۔ اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، یہ گلاب گلدستے میں لگا رہی ہوں۔ گلاب گلدستے میں لگانے کے بعد وہ اب سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ اور تمہیں یہ کہاں سے مل گیا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہاں آس پاس کی جگہ سے نہیں ملتے، اور آج یہ مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا اسے گلدستے میں لگا لوں۔ اوہ آئی سی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بس اتنا ہی جواب دیا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے، کہتے ہوئے وہ دروازے تک گئی اور دروازہ کھولا۔ وہ زوش بیگم، نیچے آپ کے گھر والے آئے ہیں، اس لیے آپ کو بلانے آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، ملازمہ کو کہتے ہوئے وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور اپنا موبائل اٹھا کر نیچے کی طرف چل دی۔ موبائل میں لگے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب کچھ آوازوں کے آنے سے اس نے سامنے نظریں دوڑائی جہاں مانور، حوریہ بیٹھی عائشہ اور زوش سے باتیں کر رہی تھی۔ براق، تم بھی آؤ، ہمیں جوائن کرو، زاویہ نے خوشدلی سے کہا۔ السلام علیکم حوریہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ مانور کو اگنور کرتے ہوئے حوریہ سے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ میں ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہوں، وہ شوخ لہجے میں کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے سج دھج کے کدھر جانے کا ارادہ تھا آپ کا؟ حوریہ نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی میرا دیور ہے اتنا پیارا، ہلکا سا تیار ہو جائے ایسا پیارا لگتا ہے۔ زوش نے اس کی سائڈ لی جس پر وہ مسکرانے لگا۔ کبھی یہ نظریں کرم اپنے شوہر پر بھی کرتے ہیں، زاویہ نے دھیمے لہجے میں سرگوشی نما آواز میں کہا۔ لہجے کی جلن صاف محسوس کرتے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں؟ مہتاب سلطان ابھی ریحانہ بیگم کے ہمراہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، حوریہ کہہ رہی تھی کہ انہیں آج ماما بابا کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ براق نے اپنی ہنسی دبائی، صفائی سے جھوٹ بولا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے ایسا کب کہا؟ حوریہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارے بھائی تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کھانا بنا دوں گی، ریحانہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ حوریہ بس براق کو گھور کر رہ گئی جو کہ اپنی ہنسی چھپانے میں لگا ہوا تھا۔ بیٹا امی ابو کیوں نہیں آئے؟ ان کو بھی لے کے آتے نا۔ مہتاب صاحب مانور کی طرف متوجہ ہوئے۔ انکل وہ آ جاتے لیکن بابا کو آفس کا کچھ کام تھا اسی لیے وہ بیزی تھے۔ چلو نیکسٹ ٹائم انہیں بھی لازمی لانا ہے آپ لوگوں نے ساتھ، اور خود بھی چکر لگاتے رہنا۔ مہتاب سلطان کے لہجے میں محبت اور اپنائیت تھی جو حوریہ اور مانور دونوں نے محسوس کی تھی۔ اور اسی طرح سب بیٹھے آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ گفتگو کے دوران بھی براق نے مانور کو پوری طرح اگنور کیا تھا، اور پھر کھانا بھی اچھے ماحول میں کھایا گیا اور ایک اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ دونوں گھر لوٹ گئیں۔ وہ چائے کے کپ تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح زوش کو بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھا پایا۔ اتنا نہیں، دیکھو بیچارے کو نظر لگ جائے گی۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے وہ اسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محبت کرنے والوں کی نظر نہیں لگتی۔ اس نے زاویات کی نالج میں اضافہ کیا۔ تو کیا تمہیں چاند سے محبت ہے؟ اس کی جلن والی نظریں چاند پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں چاند سے محبت کرتی ہوں۔ میں بھی، وہ مدھوب سا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بولا۔ کیا؟ کچھ نہیں، چائے بتاؤ کیسی بنی ہے؟ ہاں میں نے خود بنائی ہے، اپنے اور تمہارے لیے، ویسے میں بناتا نہیں۔ تم پی کے بتاؤ کیسی بنی ہے، مجھے سب کہتے ہیں کہ اچھی بناتا ہوں، ویسے تم نے تو پی بھی ہے۔ اس بات پر زوش کو اپنے ماضی میں گزری وہ داغدار رات یاد آ گئی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی، جس کے بعد اس نے بہت سے عزیز رشتے کھوئے،
یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ سوری، وہ اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کس لیے سوری بول رہے ہو تم؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ زاویار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر تڑپ اٹھا، اور پھر اس کا یہ لہجہ، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے دل کا حال سنائے۔ جو اذیت اس کے دل میں ہے وہ خود اسے بتائے، اسے اپنے غموں میں شریک کرے، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ اسے اذیت دے رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ہنس رہی تھی، وہ اچھا نہیں کر رہی تھی۔ زندگی کے تصور میں عرصہ دراز سے ایک لڑکی خود کو ستائے جا رہی ہے، یعنی مسکرائی جا رہی ہے۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ زاویار، اسے مزید اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے اس نے ٹاپک بدلتے ہوئے اس کا دھیان بھٹکایا۔ ہاں بتاؤ۔ وہ نارمل ہوئی تھی۔ مصطفیٰ حور کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سنڈے کو اپنی فیملی کو لے کے وہاں جائے گا۔ سچی؟ زوش نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حور کی شادی ہوگی، پھر میں بھی بہت انجوائے کروں گی، نئے نئے کپڑے پہنوں گی، مزہ آئے گا۔ نئے نئے کپڑے تو تم ابھی بھی پہن سکتی ہو یار۔ ہاں، لیکن گھر میں کون پہن کے گھومتا ہے؟ اور پھر گھر میں پہننے کا فائدہ بھی تو نہیں ہے، کوئی تعریف بھی نہیں کرتا۔ اس نے بے بسی سے اپنی وجہ بتائی۔ اوہ، تو مسئلہ سارا تعریف کا ہے؟ زاویار نے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں نا، اب بندہ اتنا تیار ہو اور کوئی تعریف نہ کرے تو برا لگتا ہے نا۔ میں کروں گا تمہاری تعریف۔ زاویار نے اس کے مسئلے کا حل بتایا۔ کتنی تعریف کرو گے تم؟ اتنی تعریف۔ یہ کہتے ہوئے زاویار نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، جس پر وہ کھل کے ہنسی، اور زاویار اس کی ہنسی کو دیکھتا مزید پرسکون ہو گیا۔ اس کے لیے زوش کی مسکراہٹ سے بڑھ کر دنیا کی کوئی شے نہ تھی، اور اس مسکراہٹ پر لانے کے لیے کسی بھی حد تک وہ جا سکتا تھا۔